السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے جو بیماریاں منتقل ہوئی ہیں، جن بیماریوں نے یہودیوں کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ ان پر ذلت و رسوائی، محتاجی مسلط کی گئی، انہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ ان بے شمار بیماریوں سے ایک بہت بڑی بیماری حسد کی بیماری ہے۔ انہیں تب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کر کے حکومت کریں گے، یہ چیز وہ چیز کریں گے۔ لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو ایسا ہوا کہ سرکار پر جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمتوں کا فیضان فرمایا، نبوت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، بلکہ سب کچھ عطا فرمایا، تو بجائے اس کے کہ یہودی فوراً سرکار پر ایمان لاتے اور سرکار کی دعوت قبول کر لیتے، انہوں نے سرکار پر جو اللہ کا کرم ہوا اس کے ساتھ حسد کیا کہ ہم اہل کتاب، تورات کے عالم، یہودی دین کے بڑے بڑے کہلانے والے عالم، ہم سے زیادہ انہوں نے کیسے عزت حاصل کر لی، ہم سے زیادہ یہ کیسے آگے بڑھ جائیں۔ تو حرکتیں یہ کی کہ سرکار کے جو اوصاف، سرکار کے جو نعتیں تورات میں بیان ہوئی تھی، ان نعتوں کو بدل دیا، ان اوصاف کو بدل دیا تاکہ لوگ سرکار پر ایمان نہ لائیں۔ لیکن ورفعنا لک ذکرک کو کون مقابلہ کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی کہ محبوب کی شان روز بروز بڑھتی ہی چلی گئی اور یہودی اپنے اندر ہی سمٹ کر کے رہ گئے اور ذلت و رسوائی کے ساتھ وہاں سے نکالے بھی گئے، اور خیبر بلکہ جزیرۃ العرب سے ہی ان کو نکال دیا گیا۔ تو صرف حسد کی وجہ سے وہ لوگ کتنے نقصان میں پڑ گئے، ان کا ایمان تک رخصت ہو گیا صرف حسد کی وجہ سے۔ تو یہ حسد حدیث پاک میں آیا کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتا۔ تو ان کے پاس جو بچی کچی پونجی تھی، علم، ہدایت، ایمان، وہ سب کچھ اس حسد نے ایسا کھایا جیسے کہ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں سب۔ اور اس کے برعکس اہل مدینہ نے انہی سے سنا تھا کہ سرکار تشریف لانے والے ہیں، انہوں نے پہلی ہی نظر میں وہ اوصاف کی جھلک دیکھ لی۔ سرکار نے جو ہی ان کے سامنے دعوت رکھی
تو پہلی ہی فرصت میں انہوں نے یہودیوں سے بھی پہلے اس پر عمل کر لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان قبول کر کے، ایمان لا کر کے، سرکار کی دعوت کو قبول کر کے ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا بڑا کہ آج کوئی کتنی بھی عبادت کر لے ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ آسمان میں سب سے پہلے جو گناہ کیا گیا وہ گناہ بھی حسد ہی کی وجہ سے ہوا، اور زمین پر سب سے پہلے جو گناہ کیا گیا وہ گناہ بھی حسد ہی کی وجہ سے ہوا۔ ابلیس کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے حکم تھا سجدہ کرنے کا، لیکن جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی کا اکرام دیکھا تو اس سے وہ اکرام دیکھا نہیں گیا، اور اس نے کہہ دیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آگ سے مجھے پیدا کیا اور آگ کا کام اوپر کی طرف ہونا، اور مٹی سے ان کو پیدا کیا، مٹی کا مطلب نیچے رہنا، تو پھر میرے مقابلے میں ان کو اتنا انعام و اکرام کیوں، اور مجھے ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم کیوں؟ اس حسد کی وجہ سے ابلیس نے جو عبادتیں ریاضتیں کی تھی، جو علم حاصل کیا تھا، یہاں تک کہ معلم الملکوت کہلایا تھا، اس سارے علم و فضل پر پانی پھر گیا صرف حسد کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد زمین میں بھی جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں پہلے دو دو کر کے پیدا ہو رہی تھی، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسری بار میں ایک لڑکا ایک لڑکی، تیسری بار میں ایک لڑکا ایک لڑکی، تو جو پہلے بطن میں لڑکا لڑکی پیدا ہوتا تھا اس کا نکاح دوسرے بطن کے لڑکا لڑکی سے ہوتا تھا۔ تو پہلے بطن میں قابل اور اس کی بہن وہ پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد دوسرے بطن میں حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئی، تو قابیل کی بہن سے حابیل کا نکاح ہونا تھا اور حابیل کی بہن سے قابیل کا نکاح ہونا تھا۔ حابیل کی جو بہن تھی وہ قابیل کی بہن کے مقابلے میں کچھ کم خوبصورت تھی، تو قابیل یہ حسد کرنے لگا کہ حابیل کو اتنی زیادہ خوبصورت بیوی کیوں ملے، مجھے اس سے کم خوبصورت بیوی کیوں ملے، لہذا میری بہن کے ساتھ میرا ہی نکاح ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ حکم شرع تھا قابیل کا کچھ نہیں چل پایا، تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، اور آخرکار اسی حسد کی بنیاد پر کہ حابیل کو کیوں ایسی خوبصورت ملے مجھے کیوں نہ ملے، اسی حسد کی بنا پر قابیل اندر سے جلتا رہا، یہاں تک کہ اس نے تہیہ کر لیا کہ میں حابیل کا نام و نشان ہی مٹا دوں گا، اور کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ تو زمین پر جو پہلا گناہ ہوا، پہلا قتل ہوا، وہ بھی اسی حسد ہی کی وجہ سے ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نعمتوں کے بھی دشمن ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کی نعمتوں کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیت کریمہ پڑھی، الذین یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ دوسرے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو نعمتیں عطا فرماتا ہے
یہ حاسد حسد کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس کو نہ ملے، وہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے. تو یہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے دشمن ہیں. قرآن پاک میں فرمایا گیا لا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض. لا تتمنوا، تمنا مت کرو، آرزو مت کرو، ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، اس فضیلت کی آرزو نہ کرو جو فضیلت تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی. آرزو ہی نہ کرو، حالانکہ آرزو کے بارے میں علماء کرام نے منع نہیں کیا. تو اس لیے علماء کرام نے یہاں پر دوسری آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا وَصَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل مانگو. اگر تم دوسرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھو اور تمہارا دل کرے کہ تمہیں بھی وہ نعمت حاصل ہو جائے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی جیسی نعمت کی طلب کرو، اسی جیسی آرزو کرو. یہ نہیں کہ وہی نعمت مت مانگو، کیونکہ وہ نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے چکا ہے. البتہ اسی جیسی نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو. تو علماء کرام نے اردو میں اس کو، عربی میں تو اس کو بھی حسد ہی سے تعبیر کیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ صرف دو چیزوں میں حسد ہے. ایک وہ رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک عطا فرمایا، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، وَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے. دوسرا وہ رجل آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا، وَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ لوگوں کے سامنے بھی، لوگوں سے چھپ چھپ کر بھی دن رات اس میں سے صدقہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ انہی دو باتوں میں حسد کیا جا سکتا ہے. یہاں حسد کرنے کا مطلب اس کو اردو میں رشک کہا گیا ہے. سب عربی میں تو حسد ہی سے اس کو بھی تعبیر کیا گیا، لیکن اس حسد سے وہ حسد مراد نہیں ہے جو ابلیس نے کیا اور جو یہودیوں نے سرکار کے ساتھ کیا، بلکہ یہاں حسد سے وہی حسد مراد ہے جس کو اردو میں رشک سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس رشک میں دوسرے آدمی کو، جس کو وہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے، اس نعمت کے زوال کی آرزو نہیں کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لے اور چھین کر کے مجھے عطا فرما دے، یہ معنی نہیں، بلکہ پروردگار جس طریقے سے تو نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی، مجھے بھی اسی جیسی نعمت عطا فرما، تاکہ میں بھی اس نعمت کی قدر اسی طریقے سے کروں جس طریقے سے وہ کر رہا ہے. میں بھی اسی طریقے سے دن رات قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہوں جس طریقے سے وہ دن رات قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے. میں بھی دن رات تیری راہ میں اسی طریقے سے خرچ کرتا رہوں جس طریقے سے وہ مالدار شخص تیری راہ میں دن رات چھپ کر اور لوگوں کے سامنے خرچ کرتا رہتا ہے. تو یہ حدیث پاک میں حسد کا مطلب ہے، یعنی رشک کرنا. اور حسد یہ ایسی بیماری ہے، میں نے بھی بتایا تھا آپ کو، کہ یہودیوں کو ایمان جیسی دولت سے محروم رکھنے والی بیماری یہ حسد ہے. قرآن پاک نے فرمایا ان لوگوں کے لیے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ،
وہ جانتے تھے روز روشن سے بھی زیادہ ان پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور نورانیت ظاہر و باہر تھی، لیکن صرف حسد کی وجہ سے وہ سرکار پر ایمان نہیں لائے۔ صرف اہل مکہ سے کہ وہ سوچتے تھے کہ بنی اسرائیل ہی میں یہ آئیں گے، لیکن وہ بنی اسماعیل میں آ گئے تو حسد کی وجہ سے وہ سرکار پر ایمان نہ لا سکے۔ اور حسد کرنے والے کو علماء کرام نے کہا کہ وہ ایسا ظالم ہے کہ جو ظالم سے زیادہ مظلوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، جو ظالم سے زیادہ مظلوم کے مشابہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاسد جب حسد کرنے لگتا ہے تو وہ حسد اس کو اتنا نقصان پہنچاتا ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حسد سے زیادہ نقصان دہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا، کیونکہ حسد کی وجہ سے سب سے پہلے اس کو یہ نقصان ہوتا ہے کہ اسے ایسا غم لاحق ہوتا ہے کہ جس غم سے وہ کبھی باہر ہی نہیں آ پاتا ہے، کیونکہ اس کو غم ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ملی، مجھے کیسے نہیں ملی، اس سے پاس سے وہ کیسے زائل ہو جائے گی اور میرے پاس آ جائے گی سر۔ اور دوسرا کہ وہ ایسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے چونکہ اندر بے چینی رہتی ہے، پھٹنے کو لگتا ہے وہ، اور اس کے باوجود بھی کچھ کر نہیں پاتا، تو حسد کرنے کی وجہ سے وہ ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ جس مصیبت پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ورنہ مصیبتوں کا یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے آزمائش سمجھ کر کے اس پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس صبر کرنے پر اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن حاسد کے پاس ایسی مصیبت لے کر کے آتا ہے کہ اس مصیبت پر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا ہے سب۔ اور اسی طریقے سے حسد کی وجہ سے وہ ایسا مذموم بن جاتا، اتنا برا بن جاتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف ہی نہیں کرتا ہے سب۔ اور تیسرا کہ حسد کی وجہ سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اس کو مل جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء کرام نے فرمایا کہ حاسد کے اوپر توفیق کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے یعنی پھر بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو توفیق ملنی مشکل ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ، ورنہ حاسد پر توفیق کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اب یہ حاسد جس کو کہا گیا کہ وہ ظالم سے زیادہ مظلوم سے مشابہت رکھتا ہے، بے چینی رہتی ہے، اس کو اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سامنے والے کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اگر وہ شکر کرنے والا ہو، اور اس کی جلن میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، دل بیمار، دماغ بیمار، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اس کا برین ہیمریج تک ہو جاتا ہے، جلن کے مارے اس کی رگ بھی پھٹنے لگتی ہے، دن رات کا چین سکون سب غارت ہو جاتا ہے تو اس لیے حسد کو کہا گیا کہ یہ حاسد کے لیے ظالم سے زیادہ مظلوم ہونے کی مشابہت رکھتا ہے کہ اس پر رحم کھایا جائے، اس سے اس حسد کی بیماری کو دور کر دیا جائے۔ اسی حسد نے یہ چاہے دنیاوی نعمتوں پر کیا جائے چاہے دینی نعمتوں پر کیا جائے، یہ ہر صورت میں برا ہوتا ہے، اور دینی نعمتوں پر اگر کیا جائے تو اور زیادہ برا ہو جاتا ہے بلکہ دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر کے
اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے بھی فضل مانگنا چاہیے کہ پروردگار جس طریقے سے اس کو نوازا ہے مجھے بھی اسی طریقے سے نعمتوں سے نواز دے سب. تو اس طرح خود اس کو بھی چین اور سکون مل جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو بھی انہی جیسی نعمتوں سے نواز دیتا ہے سب. لیکن اگر حسد کرتا ہے تو اس جیسی نعمت ملنا تو دور کی بات ہے، جو اس کے پاس ہوتی ہے پہلے سے ہی وہ بھی غارت ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کا بھی نام و نشان مٹ جاتا ہے. تو یہودیوں نے سرکار سے حسد کیا اور اس کے بعد کیوں حسد کیا کہ سرکار کے پاس اتنی بیویاں ہیں، نبوت بھی دی گئی ہے، اتنی بیویاں بھی دی گئی ہیں، اور بھی اتنی حکومت دی گئی ہے، اتنے اچھے اچھے صحابہ ملے ہیں، اتنے اچھے اچھے عقیدت مند ملے ہیں. اگر ہم بھی ان پر ایمان لائیں گے تو ہمارے چیلے بھی ہمارے ساتھ انہی پر ایمان لائیں گے سب. تو ہمیں جو نذرانہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، وہ ملتا ہے، وہ سب تو ختم ہو جائے گا سب. تو یہودی سرکار کی دن بدن دعوت پھیلنے کی وجہ سے جل بنتے رہ گئے سب، اور انہوں نے نئے طریقے سے پھر اسلام میں سازشیں کرنی شروع کر دی سب. اور پھر اس کے بعد بھی بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا میں آئے. ان علماء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا، اتنی شہرت، اتنی دولت، اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ ان سے بھی لوگ حسد کرنے لگے سب. اور تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے بھی کسی عالم ربانی سے حسد کیا کسی بھی بات کو لے کر کے، وہ آدمی کسی کام کا نہیں رہا سب، تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے سب. حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے بھی حاسدین تھے. سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان نے اپنی ایک غوث پاک کی بارگاہ میں لکھی ہوئی منقبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی غوث پاک کے دشمنوں کے دلوں سے حسد کی بیماری کو نکالنے کے لیے کہ پروردگار حسد سے ان کے سینے پاک کر دے، حسد سے ان کے سینے پاک کر دے کہ بدتر دکھ سے بھی ہے اس لیے کہا غوث. یہ جو کینہ اور حسد دلوں میں پنپتا ہے یہ آدمی کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا ہے، اور وہ ایک وقت پر جا کر کے ایک پوائنٹ پر پہنچ کر کے وہ خود اللہ رب العزت ہی پر اعتراض کرنے لگتا ہے سب. یہ اس کا انجام ہو جاتا ہے جیسے ابلیس نے کیا کہ پروردگار تو نے آدم کو کیسے دیا جبکہ مجھے تو نے ہاتھ سے پیدا کیا اور آگ کا مرتبہ اوپر رہنا ہے. تو یہ حسد کرتے کرتے اس پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ خود اللہ رب العزت کے کاموں پر اعتراض کرنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں پروردگار عالم نے بھی اس میں کیا دیکھ کر کے اس کو یہ چیز عطا فرمائی، وہ چیز عطا فرمائی ہے. اور جو شخص خدا نخواستہ جو اس انجام تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ ایمان سے بھی رخصت ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی اس سے دور نکل جاتا ہے. آج کے دور میں بھی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا فیضان فرمایا وہ حقیقت پسند علماء کرام نے دیکھا. اس وقت جو عرب کے علماء ربانیین تھے ان علماء ربانیین نے اعلیٰ حضرت کو پہچانا، وہ بھی پہلی ہی نظر میں پہچانا کیونکہ وہ خود علماء ربانیین تھے. تو ولی راولی میں شناست کے تحت ان لوگوں نے پہلی مرتبہ دیکھ کر کے پہچان لیا. کوئی کہتا تھا انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا کہ میں اس شخص کی پیشانی میں اللہ کا نور پہ دیکھ رہا ہوں سب. تو ان بزرگان دین نے، ان علماء ربانیین نے اعلیٰ حضرت کے زیارت کرتے ہی کہا، اعلیٰ حضرت کی تحریر مبارک دیکھتے ہی کہا، بہت بڑے امام ربانی اعلیٰ حضرت کی طرف فناف الرسول، فناف اللہ، جو بھی القاب ان بزرگوں کو دیے جائے وہ تو بہت کم ہیں ان کے مقابلے میں سب.
ان کے اس فضل کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ حضرت مجدد دین و ملت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کی الدولة المکیہ کو دیکھا تو پہلی ہی نظر میں دیکھ کر کے فرمایا کہ یہ کوئی عام عالم بھی نہیں لکھ سکتا ہے، سب یہ ضرور وہی شخص لکھ سکتا ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا اضافہ فرمایا ہو، بے شمار نعمتوں کا فیضان فرمایا ہو، وہی عاشق رسول، وہی عالم ربانی ایسی کتاب لکھ سکتا ہے۔ تو یہ وہ علماء ربانیین تھے جو کسی کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے، کسی کی تحریر مبارک کو دیکھ کر کے بتاتے تھے۔ تو ان بزرگوں نے جو دیکھا، پہچانا، وہ بتا دیا، اور اعلیٰ حضرت سے ان کی محبت بڑھتی ہی جاتی تھی۔ لیکن اسی دور میں بھی اور اس کے بعد بھی اب مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا تحت تو اعلیٰ حضرت کا، علامہ نبہانی کا، عرب و عجم میں ان سب بزرگان دین کا، ان کی خدمات کا، ان کی نورانیت کا، ان کے علم و فن کا اضافہ ہی ہوتا گیا۔ جو دبانے کی کوشش کی گئی تو بالکل ان کی ربانیت اور ان کی نورانیت اور نکھر کر کے سامنے آ جاتے تھے۔ بالکل جیسے کسی شاعر نے کہا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، وہی حالت ان بزرگان دین کی تھی۔ یہ خود تو بہت زیادہ سفر نہیں کیے، لیکن ان کی کتابیں اور ان کا فیضان علم دنیا کے ہر گوشے تک پہنچ گیا۔ اور سلام رضا کا تو یہ عالم ہوا کہ جہاں زبان اردو جانتے بھی نہیں ہیں، وہاں بھی لوگ شوق سے اور روح کو خوشی دینے کی غرض سے، سکون حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اردو کے سلام رضا کے اشعار یاد کر کر کے پڑھتے اور پڑھاتے اور سناتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی، ان نعمتوں کو پہچان لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے شک اس جیسی نعمتوں کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کی طرح بے ریا، بغیر کسی ریاکاری کے، خلوص للہیت کے ساتھ سرکار کے دشمنوں کے، اللہ کے دشمنوں کے، اولیاء کاملین کے دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہیں اور سرکار کی دین کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ دعائیں مانگنی چاہیے ان بزرگوں کے حالات دیکھ کر کے، ان بزرگوں کے حالات پڑھ کر کے، سب نہ کہ بغض و حسد میں مبتلا ہو جانا چاہیے۔ سب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ شہرت اور مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ اور الفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت اصل میں وہی ہے کہ دوست عقیدت مند آپ تو کہیں گے ہی، آپ تو عقیدت مند ہیں، آپ تو تعریف ہی کریں گے، لیکن اصل فضیلت وہ ہے کہ جس کا مخالف بھی اعتراف کر دے، وہ اصل میں فضیلت ہو جائے گی۔ سب تو حضور تاج الشریعہ کی شہرت و مقبولیت بھی ایسی فضیلت تھی کہ جس کا اپنوں اور غیروں سب کو یکساں اعتراف تھا، سب ایک زبان اس کا اعتراف کرتے تھے سب، کیونکہ جہاں جاتے تھے تو وہاں پر بالکل آب آمد تیمم برخاست کی صورت اختیار ہو جاتی تھی، بالکل تاروں کے جھرمٹ میں سورج نکل آنے جیسا ماحول ہو جاتا تھا کہ سب تاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی تھی اور سب کی نظر سیدھے حضور تاج الشریعہ کے چہرے پر جاتی تھی۔ یہاں تو مجھ سے زیادہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن ہندوستان، پاکستان، افریقہ وغیرہ میں بڑے بڑے علماء کرام کی، علماء ربانیین کی محفل ہو جاتی تھی۔ ترکی میں، ادھر عرب شریف میں، دبئی وغیرہ میں بھی کئی جگہ علماء کرام کے ساتھ سابقہ پڑا، شام شریف میں بھی، لیکن حضور تاج الشریعہ جو پیلا امامہ شریف زیبتن فرما کر کے پھر اس پر کالا چشمہ لگا کر کے جو ہی کسی محفل میں پہنچ جاتے تھے تو ایسا واقعی لگتا تھا کہ سورج وہاں سے طلوع ہو رہا ہے۔ تو یہ شہرت و مقبولیت دیکھ کر کے جو علماء ربانیین رہتے تھے وہ تو حضور تاج الشریعہ کے ساتھ رابطہ بڑھا
हुजूर ताजुल शरीयत को समझ करके उनसे और ज्यादा मोहब्बत करने लगते थे सब। लेकिन जो लोग जल बुनने वाले हासिदीन रहते थे वो उस वक्त भी हसद में ही जल बुन रहे हैं और अब तक वो उसी हसद में जल बुन रहे हैं सब। लेकिन हुजूर ताजुल शरीयत की शोहरत और मकबूलियत किसी चीज में कोई कमी नहीं आई। तो इसलिए किसी से नेमत देख करके उससे हसद करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला से उसका फजल मांगना चाहिए, न कि उसकी नियामतों से जलबन देना चाहिए, क्योंकि उसकी नियामत से जलना ये वही ले जाता है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अल्लाह तबारक व तआला के अता पर इनकार करने तक ले जाता है सब। अल्लाह तबारक व तआला हमें हसद से महफूज रखे और इस बीमारी के नुकसानात से हमें महफूज रखे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।